شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تقویت ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وطن عزیز اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ جو چیلنجز ہمیں ورثے میں ملے اس سے پوری کابینہ اور حکومت نپٹنے کے لیے حد المقدور کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ پچھلے سال کے تباہ کن سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں یا پھر جو عالمی جو کساد بازاری کی بنا پر جو مہنگائی کا طوفان تھا۔ IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے جو معاہدہ توڑا، ان شرائط کو دوبارہ پورا کرنے کے لیے جو کاوشیں جو کی جا رہی ہیں، اس بارے میں وزیر خزانہ آپ کو بریف کریں گے۔ مگر اس کے بعد جو اس ملک کے اندر PTI کی لیڈرشپ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچانے میں جو گھناؤنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، وہ آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئینی طریقے سے منتخب ہوئی تو فی الفور عمران نیازی نے یہ کہا کہ یہ حکومت امریکہ نے سازش کر کے بنوائی ہے، اور اس سلسلے میں لگاتار کئی مہینے وہ دن رات عمران نیازی اور اس کے حواری پاکستانی عوام کو باور کرانے کے لیے فحش اور انتہائی بے شرمی سے جھوٹ بولتے رہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 1 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس میں باقاعدہ بحث و تمیز کے بعد اس کے اعلامیہ جاری ہوئے کہ کوئی سازش نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، اور اس طریقے سے ہم امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بطور آپ کے وزیر اعظم کے، بطور وزیر خارجہ کے، اور سب نے درجہ بدرجہ اپنے تائیں پوری کوشش کی کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے، اور امریکہ کے جو یہاں پر سفیر ہیں، امریکی جو وفود پاکستان تشریف لائے، میں ان سے ملا، وزیر خارجہ ملے، امریکہ گئے اور بھرپور کوشش کی کہ یہ جو ایک irreparable ڈیمیج کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور پھر ایک دن آیا، عمران نیازی گویا ہوئے کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ اب مجھے بتائیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آپ عالمی سفارتکاری میں ایک ایسے ملک کے ساتھ تعلقات اگر ختم نہیں کر لیں تو بگاڑ کی آخری حد تک اس کو لے جائیں، اور پھر راتوں رات آپ کو کوئی الہام ہوا ہے یا کوئی آپ کو کسی نے جادو ٹونا کیا اور آپ نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد IMF کے ساتھ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، آپ کو یاد ہے اس زمانے میں PTI لیڈ حکومت KP میں اور پنجاب میں ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو عمران نیازی کی ہدایات پہنچوائی گئیں شوکت ترین کے ذریعے۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے اب کہ آپ انکار کر دیں۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ IMF کی ڈیل ختم ہو جائے اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اسی طریقے سے عمران نیازی نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے جا رہے ہیں، یعنی وہ دل میں بد دعائیں کر رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ کرے وہ
ایکچولی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم شدید مالی بحران میں ہم مبتلا ہو جائیں، جیسے کہ ہمارے دوسرے چیلنجز کم نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ ایک تصویر پچھلے 1 سال کی جو آپ کے سامنے ہے۔ جب سے وہ وزیر اعظم بنوایا گیا اور جن لوگوں نے وزیر اعظم جھرلو کے ذریعے اور ریگڈ الیکشن کے ذریعے اس کو بنوایا، وہ ساری کہانی اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ مگر یہ جو منصوبہ تھا یہ 2018 سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ مسلم لیگ کی حکومت تھی یہاں پر وفاق میں، اور صوبوں میں دوسری پارٹیز کی حکومتیں تھیں، اور کس طریقے سے عمران نیازی کو اس منصوبے کے تحت پوری طرح گائیڈ کیا جا رہا تھا، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ آج یہ جھوٹا الزام فلاں پہ لگا دو، آج یہ جھوٹ کا تہمت فلاں پہ لگا دو، اور ٹیلی ویژن پہ آؤ اور وہ کاغذات لہراؤ، اور تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو دوسری ہیں ان کی لیڈرشپ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں اور میں ایک فرشتہ ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری قوم تقسیم ہو گئی، بلکہ تقسیم در تقسیم ہو گئی، اور آج آپ دیکھیے کہ یہ زہر ہر جگہ پہنچ چکا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی مدرسے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، یعنی زندگی کے ہر طبقے میں یہ زہر جو ہے وہ پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور چور ڈاکو کی گردان دن رات کی انہوں نے، اور کس طرح جھوٹے مقدمات میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کارکنوں کو انتقام لینے کی خاطر اپنے ذاتی جو انتقام اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، اور صریحاً وہ جھوٹے مقدمات تھے۔ کیا اس وقت کسی عدالت نے اس کا نوٹس لیا؟ عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن عادت پڑ گئی ہے سو موٹو کی عدلیہ کو، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا، کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر آج یعنی میں نے نہیں، آپ نے نہیں، نیب نے یا ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے ہیں وہ ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اتھارٹی ہے نیب کی، اور جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے مل کر ایک پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، کاروباری حضرات کو بھگا دیا، سرمایہ کاری بند ہو گئی، اور ہر طرح کی الزامات لگا کر مطعون کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دا کنٹری۔ تو آج اگر نیب نے ایک جینون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غبن کے، کرپشن کے، تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی مثال پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جس زمانے میں آپ کے خلاف، ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز، مقدمات بنائے جا رہے تھے، اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو، چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں، نہ صرف ان کے اوپر سٹے آرڈر دیے جا رہے تھے بلکہ ان کیسز کو یعنی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی۔ اور بی آر ٹی کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا تماشا ہوا، ان کو سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر دلوائے گئے، جب نیب سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جی سٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، اپنا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ایف آئی اے کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے، ان کو اس کے خلاف سٹے آرڈر ہوا۔ معلم جبہ کو لے لیں، معلم جبہ کو میں نیب نے کلین چٹ دے دی، اور خود صوبے کے اداروں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں، پشاور کا جو منصوبہ ہے۔ اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ بسوں کو جل جاتی تھی، کس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے جو ٹرنز تھے وہ اتنے ویشیس تھے،
اس کی جو ڈیزائن اتنے خراب تھے کہ وہ ان سے وہاں پر جا کے ٹکرا جاتے تھے. کس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹائر برسٹ ہو جاتے تھے. کس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی چھتوں سے بارش کے دوران پانی ٹپکتا تھا. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, اربوں روپے کی. کسی نے پوچھا بلا کے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ ان کے خلاف سٹے آرڈرز دیے گئے اور بڑی ڈھڑائی سے کہا گیا کہ جناب سٹے آرڈرز ان کے اوپر آپ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, چاہے وہ عدالت عظمیٰ کے سٹے آرڈرز ہوں یا کسی اور کے سٹے آرڈر ہوں. جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو ایف آئی اے کرے, وہ بھی سٹے آرڈر مل گیا. معلوم جبہ میں کلین چٹ دے دی گئی. تو یہ وہ صورتحال ہے اسی زمانے میں کہ ایک طرف اپنا پوری یلغار تھی اپوزیشن کو متون کرنے کی, ان کو پوری دنیا میں ان کو بدنام کرنے کے لیے, اور یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے کہ 10 سال عمران نیازی ہوگا ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر جمہوریت کے ایک لبادے میں, اور اس کے ساتھ جو اس کے حواری جو ہیں وہ 10 سال وہ جناب اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کا وہ خدا نخواستہ تیا پانچا کر دیں گے. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈر جو کہ آج کے حالات پر وہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے والے کی آنکھ اور سمجھنے والے کا دماغ فی الفور ہر بات سمجھ جائے گا. اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے. 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا 16 دسمبر 1971 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو وہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہوا. اس دن بھی ہر آنکھ اشک بار تھی اور کروڑوں گھروں میں کھانا نہیں پکا تھا. اسی حوالے سے میں 2-3 مثالیں دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کا جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا جو ان کا حق تھا. لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے جذبات میں, مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر, کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں, اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے, میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا, آپ کو ہر چیز کا علم ہے. جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں, فوراً سوالیہ نشان اٹھے. کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا. بھرپور احتجاج ہوا, لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا, وہ تھا حکومت کا سربراہ, لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں, کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا, اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور اس طرح جو قائد کا جو بچا ہوا پاکستان تھا وہ بچ گیا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت, صبر, برداشت اور پاکستانیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم جو پاکستان آئی تھیں, الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں, اس کی بھرپور کیمپین میں شریک تھیں, اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور سب جانتے تھے کہ یہ ایک آمر کی حکومت ہے, اور جس طرح وہ نشانات مٹائے گئے. پھر آپ آگے چلتے ہیں, میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی, 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے, حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے, مگر وہ حاضری دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے, یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے, کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی
کوئی مہلت نہیں دی جا رہی. ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں. تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے. اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے. اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو سٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی. اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا. آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, آپ لاہور جائیں, جا کے تدفین کا انتظام کریں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں. کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی, کسی نے نہیں پوچھا. میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا. نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے. میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا, جاؤ جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ. مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے, ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا. قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے, کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا. آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا. اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کی چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا, مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھیں تو آپ کچھ کرتے انتظام. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بھولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات. اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں, 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. 60 ارب روپے کی اسی کابینہ میں, اسی ہال میں, اسی جگہ. جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا. And these are the words of his predecessor and I'm quoting his words کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں, ان کو ہم کھول نہیں سکتے, اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے. خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا, اللہ نہ کرے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا. خدا نہ خواستہ
کسی کوئی اور ایسا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے، یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا، نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا، سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا، جعلی رسیدیں بنائیں، جعلی رسیدیں ایک دکان اسلام آباد کی. کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ یعنی اپوزیشن چاہے وہ بیمار ان کی جو پھپھی ہیں ہمارے فارن منسٹر کی، آصف زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ، ہسپتال سے ان کو اٹھا کر ان کو نائب گرفتار کیا گیا، ہسپتال سے چاند رات کو، ہسپتال سے. کیا کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک بیمار ہیں، اگر بیمار نہیں تو ہمیں آ کے دکھائیں، ہمیں سیٹسفائی کریں، جس طرح کل عدالت عظمیٰ نے کہا چیف جسٹس نے کہ آپ کو مل کر اچھا لگا، اٹس گڈ ٹو سی یو، اور آپ کو یہ ہم غیر قانونی قرار دیتے ہیں، آپ کو جائیں وہاں پر واپس اپنے ہائی کورٹ. تو کیا محترمہ فریال تاجپور صاحبہ کو کسی نے بلا کے پوچھا کہ محترمہ یہ آپ کو ہسپتال سے اٹھا کر جیل لے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ چاند رات کو میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن میں آج آپ کو ان کی انتہائی گری ہوئی حرکت بتانا چاہتا ہوں. جب لکھپت جیل میں جب ایک دن مجھے ہسپتال میں MRI میری ہونی تھی، تو میں نے ایک رات پہلے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ، میں نے کہا دیکھو یہ جب میں عدالت جاتا ہوں تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والی گاڑی آتی ہے جو بھاری بھرکم، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے جو شاک ابزارور جو ہیں وہ بہت ہیوی گاڑی ہے، وہ تھوڑا سا بھی پاٹ ہول ہو تو جھٹکا لگتا ہے، میری کمر کو تکلیف دینے کے لیے، میں سب سمجھتا ہوں. لیکن کل میں نے جانا ہے ہسپتال تو آپ ایمبولینس منگوا دیں. ان کے جو بالکل ایمبولینس آئے گی. میں نے کہا مہربانی آپ کی. اگلے دن میں گیا، گیٹ پہ ایمبولینس کھڑی تھی تو میں بیٹھ، ان کے جی نہیں، انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا. اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا. میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا، آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ کو اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. میں بیٹھا. انہوں نے کوٹ لکھپت کے انڈسٹریل اسٹیٹ سے مجھے لے کے گئے جان بوجھ کر، جہاں پر اتنے بڑے کھڈے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے خوب کھڈے مارے. تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا، ان کی اپنا انتہائی گری ہوئی حرکات کا، جس کا ہم سب نے، آپ سب نے بڑے صبر تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو آپ نے فیس کیا. اور آج یعنی ایک جنون کیس میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لافل یہ ان کی اریسٹ ہے، اور اس کو کس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا. کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا مل کر. کاش یہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا، یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اسپتال سے جیل لے کے جا رہے ہیں. کاش یہ مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا، آپ کو جیل سے آپ کو گرفتار کر لیا، انہوں نے آپ کو گھر تک نہیں جانے دیا. کتنی زیادتی ہے. یہ ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈز، جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں عدالتوں میں جہاں پر ضمانتوں کی تاریخیں 10 سال سے پڑی ہیں اور وہ کیسز نہیں لگے. میں سیاستدانوں کی اس لیے بات زیادہ اب نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ شاید میں عام آدمی کی بات نہیں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کے 8-10 سال سے پڑے ہوئے ہیں
ان کے کیسز نہیں لگے ضمانتوں کے لیے. اور یہاں پر ایک دن ہوا اور آپ بلا کر کا آپ کا یہاں پر بڑا اچھا لگا. اور آپ لوگ جب ضمانتوں کے لیے درخواست دیتے تھے تو سال 1.5 سال وہ تاریخیں نہیں لگتی تھیں. تو یہ صورتحال ہے اور یہ بڑی انتہائی گمبھیر اور بڑی دلخراش صورتحال ہے. 9 تاریخ کو جو واقعہ ہوا میں نے یہاں پر تفصیل سے گزارش کی تھی. ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے حملے ہوئے ان کو کروایا گیا، پلان کیا گیا. پلانر کون تھا؟ عمران نیازی. انسٹیگیٹر کون تھا؟ عمران نیازی. کاش مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی یہاں پر کلپس چلوائیں جو انہوں نے اپنا ہر مرتبہ جب وہ پیغام دیتے تھے اپنے حواریوں کو کہ اگر میں گرفتار ہوگی تو یہ کرنا وہ کرنا. تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا، اندر گھس گئے، ہر چیز توڑ دی، جو تاریخی جو وہاں پر چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا، سامان توڑ دیا، شہیدوں کی غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. مجھے بتائیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ جن جوانوں نے اور جن افسروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ قوم کے لیے پیش کیا، قوم کی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں، ان کو مردہ مت کہو. ہم بطور مسلمان سب اس پر ہمارا پورا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو جوان کڑیل جوان جو اپنے شہید ہو گیا اس قوم کی راہ میں، اس کی بیوی بیوہ بن گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کے ماں باپ زندگی بھر اشک بار رہیں گے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں اپنے جوانوں نے افسروں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور ان شہیدوں کی اور ان کی غازیوں کی بے حرمتی کرنا، یہ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی درندگی، دہشت گردی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، اس سے زیادہ کون اس دن خوش تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ملک 75 سال میں نہیں کر سکا. اور کس طرح بے دردی کے ساتھ اس طرح ان تمام تنصیبات پر حملے. کل بھی پشاور میں ایک جگہ اپنا حملہ ہوا، پرسوں روکا گیا مگر کل پھر وہاں پر گھس گئے. یہ وہ صورتحال ہے. اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران نیازی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں وہ جو ہیرے جواہرات جو اس نے بیچے، جو اس نے القادر ٹرسٹ میں جو زمین لی ہے اربوں روپے کی، فرا گوگی صاحبہ جو ان کی فرنٹ پرسن تھی ان کی اہلیہ کی، عمران خان کی، جو انہوں نے کرپشن کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران نیازی کرپشن کرے تو وہ بالکل وہ کوشر ہے، بالکل اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور دوسروں کو جھوٹے الزامات کرپشن میں نہ صرف بدنام کرو بلکہ ان کو جیلوں میں بھجوا دو اور وہ سڑتے رہے وہاں پر جیلوں میں کئی سال. یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اپنا کلین چٹ ملی ہے مگر جیل میں گئے. اس سے پہلے ان کو گولی لگی تھی، دہشت گردوں نے گولی ماری، چند دن بعد نیب نے ان کو دھر لیا. کیا کسی نے بلا کر کہا کہ آئیے احسن اقبال صاحب آپ کو مل کر اچھا لگا؟ دیز آر دوز گریویس stark comparison I am making. تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آنریبل ممبرز کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال انتہائی دلخراش ہے، انتہائی گمبھیر ہے، انتہائی سنجیدہ ہے. اس کو آج ہم سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ دیکھیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہو چکا ہے وہ ان کی روحیں وہ قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ہمیں بعض جو نارسسسٹ جو ہیں جو ذاتی انا کی خاطر پاکستان کا ہر جو مفاد اس کو قربان کر دیں گے، ان کے ہاتھوں آج پاکستان میں ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں کی،
ہماری بیویوں کی، ہمارے ماں باپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ دیکھتی آنکھ نے اس سے پہلے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اٹ از ہائٹ آف اینی تھنگ. یعنی وہ الفاظ نہیں میرے پاس جس سے میں یہ صورتحال، یہ جو اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں بیان کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس نے ایک خائن کو، اگر وہ خائن اگر اپنا نہیں ہے تو وہ جا کے عدالتوں میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی بے گناہی اور اپنی پاک دامنی ثابت کرتا. ہر جگہ وہ اپنا اس نے ایبسکونڈ کیا، وہ ٹوپ پہن کر اپنا بچتا رہا. اس لاڈلے کو، اس کی ساری کرپشن کو آپ جس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکو چور جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو نکال دیں جیلوں سے. پھر لیٹ دس بی فری فار آل. اور گاڈ فاربڈ جو اس کے نتائج ہے پھر ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے میں نے گزارشات کی ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ سمپل اینڈ پیور NRO ٹو عمران نیازی اور اس کے جو ہواری ہیں. مجھے بتائیں کہ یعنی اندازہ فرمائیں کہ وہ خود عمران نیازی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. قوم کا پیسہ، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی انہوں نے ہڑپ کی ہے، اور جو سابق جو وزیر اعظم ان کو جناب جلاوطنیاں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن. میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یا آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، اس کے اوپر میں اور یہ کابینہ آئین کے پابند ہیں کہ اس کے پوری سے ہم عمل پیرا ہوں، سختی سے عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی کانسیکوینسز ہیں ان کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی سمع خراشی کی میں نے، اور بڑا میں نے وقت لیا، لیکن یہ وقت آ گیا تھا کہ وی شوڈ کال اسپیڈ اسپیڈ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ سے اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے. IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے معاہدے توڑے، IMF کے ساتھ دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. جو چیلنجز ورثے میں ملے ان سے نمٹنے کے لیے پوری کابینہ کوشش کر رہی ہے. حالات پر قابو پانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. سیلاب، مہنگائی اور کساد بازاری کے طوفان کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی، منصوبہ بندی سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. کل عدالتی ریمارکس پر حیرانی ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ بے دردی سے تنصیبات پر حملے کیے گئے. کیا عمران نیازی نے ہیرے جواہرات بیچنے چھوڑ دیے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف بیچے گئے، جعلی رسیدیں بنائی گئیں.